ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ اسلام میں داڑھی کی کیا حیثیت ہے۔ کیا واقعی صحابہ کی جماعت جو بارش تھی وہ ایک قومی عرف کے نتیجے میں یا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی امر کے نتیجے میں؟ اس چیز کو متعین کرنا نہایت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے بیانات اور لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں اور راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، شخص سن سکتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ بات آئی تھی کہ جاوید احمد امام جی ایک بڑے مفکر کی صورت کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بہت ہی گراں قدر کتابیں بھی تصنیف کی ہیں اور دینی موضوعات پر کی ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں ان کی متنازع فی ہیں، اختلافی ہیں۔ اس سلسلے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ عام جو لوگ ہیں وہ کنفیوژن پڑ جاتے ہیں کہ حقیقت ہے کیا آخر۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، کوئی بھی کتنا دنیا کا کتنا ہی بڑا مفکر، کتنا ہی بڑا فلسفی، کتنا ہی بڑا دانا، کیسا ہی فرزانہ انسان کوئی بات کہے، اگر وہ دینی کوئی بات ہے تو اس کی اپنی حیثیت چاہے جیسی ہو، دیکھا ہی جائے گا کہ کتاب و سنت سے اس کی بات کتنی بدل جائے گی۔ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں بولنے والے کے قد کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ کتنا بڑا اور کتنا چھوٹا ہے اس کے دلائل کو دیکھا جائے گا کہ کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے اس کی بات کس قدر میل کھاتی ہے یا نہیں کھاتی۔ جب ان کے لیکچر کوئی 3 پارٹ میں ان کا لیکچر ہے، اسے میں نے سنا، کئی بار سنا، اتنے بڑے بڑے لیکچر، ایک گھنٹے کا ایک لیکچر ہے، اس کو کئی بار سننا پڑا۔ میں نے اپنی سماعت کو غلطی پہ ٹھہرایا، میں نے اپنی سمجھ کو متہم کیا اور بار بار سنا۔ بار بار سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ غامدی صاحب کا یہ جو تأثر ہے داڑھی کے تعلق سے وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ کنفیوژن پر مبنی ہے۔ میں نے دیکھا کہ واقعی دین کے کسی معاملے میں اتنی روا روی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ غامدی صاحب کو دیکھا کہ سیکولر لوگ اس طرح فیصلے سناتے ہیں، سیکولر انداز میں فیصلہ سنایا ہے، فقیہانہ انداز نہیں ہے، محدثانہ انداز نہیں ہے، محققانہ انداز نہیں ہے، صرف مفکرانہ اور مدبرانہ۔ دین کے معاملے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ جو مفکرانہ کہا جائے یہ بالکل بھی جائز و درست نہیں ہے۔ محققانہ ہونا چاہیے، محدثانہ ہونا چاہیے، فقیہانہ ہونا چاہیے۔ اگر حدیث و فقہ اور تفسیر پر گہری نظر ڈال کر اور تحقیق کا ایک نتیجہ سامنے لا کر اگر کوئی نتیجہ سامنے لاتا ہے تو ہمیں اس سے اتفاق ہو یا نہ ہو، اس کو کہا جائے گا ایک دینی فیصلہ ہے، ایک دینی مطالعہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں، علماء کے درمیان اختلافات بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ 4 مکتب فکر فقہ میں نمائندہ ہیں، احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ۔ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ چاروں فرق اس پر متفق ہیں کہ داڑھی ایک وجوبی امر ہے، اور خاص طور سے ان مکاتب فقہ کے جو ائمہ متقدمین ہیں ان کا تقریباً مسلمہ ہے۔ بعض شوافع جو متأخرین ہیں ان کی طرف سے اختلاف ضرور ظاہر ہوا ہے، لیکن متأخرین کا جو اختلاف ہے یہ خود اختلاف کا سامنے آنا اور اس کے پیچھے جو پس منظر جو اسباب ہیں یہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ متقدمین کی بات کا زیادہ خیال کیا جائے۔ ہم انسان ہیں، ہم گرد و پیش سے متاثر ہوتے ہیں، ہم چاہے جیسے متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں۔ ہم انسان بشر ہیں، انسان نبی نہیں ہے۔ نبی کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے کہ نبی تاریکیوں میں اپنا چراغ جلاتا ہے، اس کا چراغ چاہے جیسا ٹمٹماتا ہو وہ چراغ ہوتا ہے۔ ایک عام انسان متاثر ہوتا ہے، اپنے گھر اور ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بیوی بال بچے اگر ساتھ نہ دیں تو انسان کا نظریہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ نبی ہوتا ہے کہ سارا گھر اس کا دشمن ہو جائے اور باپ گھر سے نکال دے، یکتا اور تنہا چھوڑ دے، بیوی بھی ساتھ نہ دے تو نبی کا دل ویسا ہی روشن ہوتا ہے، اس
انصاف کی بات یہ ہے کہ ان تمام مکاتب فقہ جو ہیں اس کے ائمہ متقدمین نے جو اس سلسلے میں موقف اختیار کیا ہوا ہے اس کو صحیح موقف سمجھا جائے. اور اس سے بھی آگے سب سے پہلا جو طبقہ اسلام ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. اور صحابہ کرام کی جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں 20 طرق سے آئی ہیں سامنے, بہت کثیر طرق اس کو حاصل ہے. اس میں صحابہ کرام نے ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو اصل لب لباب کو نقل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نقل کرنے کا بہت انتظام نہیں کرتے, اللہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رٹایا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا ہو کہ بے عینی جو میں کہہ رہا ہوں لفظ یاد کرو, جیسے دعائے معصور وغیرہ ہیں جو حدیث کے درود کی کلمات ہیں, تحیات کی کلمات ہیں. نمازوں میں جو دعائیں پڑھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رٹایا, صحابہ کو سکھایا. رسول کا کی جگہ نبی کا جب صحابی نے پڑھا تو نبی نے کہا کہ رسول کا نبی کا نہیں. تو وہ رٹی رٹائی نقل کیوں ہوئی باتیں ہیں جو نبی سے لوگوں نے نقل کی ہیں, لیکن عام مجلس کی گفتگو نبی نے کہیں تقریر فرمائی اور صحابہ نے اسے نقل کیا ہے تو اس میں اصل جو لب لباب ہے, جو حکم شریعت ہے, اس کو انہوں نے منتقل کیا ہے. تو داڑھی سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں اور دیکھیں آپ تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ نے اسے وجوب پر محمول کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا باعفاء الشوارب واعفاء اللحى. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم مونچھ کو چھوٹا کریں اور داڑھی کو بڑھائیں. تو ظاہر ہے اب دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا فقیہ ہو ایک بات سمجھ رہا ہو اور ایک ایسا صحابی جو فقہائے صحابہ میں شمار ہوتا ہو وہ سمجھ رہا ہو تو ظاہر ہے امت کا سارا طبقہ اس پر متحد ہے, متفق ہے کہ صحابی نے جو سمجھا ہے وہ زیادہ معتبر ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ساتھ رہنا نشست و برخاست مزاج نبوت سے واقفیت یہ چیز ایسی تھی کہ ہم اتنا بہتر نہیں سمجھ سکتے چاہے جیسی ذہانت کا حامل ہو. پھر صحابہ کرام کی پوری جماعت داڑھی رکھتی ہے, بارش ہے, صحابہ کے لباس میں فرق ہے, پوشاک میں فرق ہے, کھانے پینے کا فرق ہے, گھر بنانے کا فرق ہے. یہ تمام فروق ہمیں نظر آتے ہیں لیکن کیا بات ہے چہرے کی جو شکل شباہت ہے وہ یکساں, ہر ایک کے چہرے پہ داڑھی ہے نمایاں, ان کی مونچھیں چھوٹی ہیں اور داڑیاں بھری ہوئی ہیں. اس کے جو الفاظ وہ یہ کہ بھاری بھرکم بالکل وفرو بالکل چھوڑ دو ویسی. تو بہت سے لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں, خود غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس زمانے میں تو سارے لوگ رکھ ہی رہے تھے. مثلا جوتے پہ اصرار نہیں کر سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تھے یا چپل پہنتے تھے, کس طرح کا جوتا کس طرح کی چپل تھی اصرار نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے برتن میں کھاتے تھے, آپ اصرار نہیں کر سکتے کہ مٹی میں سب لوگ کھائیں. اس لیے وہ دور ایسا تھا عربوں کا جو تمدن تھا وہ مٹی کا تمدن تھا, مٹی میں کھا سکتے تھے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم بھی فرمایا کہ لوگوں خالی مٹی کے برتن میں کھاؤ, مٹی کے پیالے میں پانی پیو, صرف میرے جوتے کی طرح جوتا پہنو, میرے گھر کی طرح گھر بناؤ؟ کیا بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑی کرو مونچھ چھوٹی کرو, کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ معمول چل رہا تھا عرف اور زمانے کے حساب سے تو بہت سے معمولات چل رہے تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم نہیں فرمایا نفی و اثبات. تو داڑھی کے مسئلے میں کیوں حکم فرمایا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ سارے لوگ تو اس زمانے میں داڑھی رکھتے ہی تھے, لیکن خود ہم داڑھی اور مونچھ کے تعلق سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں تھا. مشرکین کے بارے میں کوئی داڑھی نہیں رکھتے تھے, مشرکین کا تذکرہ ہوا, یہود کا تذکرہ ہوا. یہود کے جو ربی قسم کے لوگ تھے وہ داڑھی رکھتے تھے تو مونچھیں بھی بڑی بڑی رکھتے تھے. جیسے آج کے ہمارے دور میں سادھو قسم کے لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں تو بہنگم داڑھی جیسے ہوتی ہے ویسی مونچھ بھی ان کی بہنگم ہوتی ہے. وہ مونچھوں سے زیادہ پونچھو ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں تو ان کے منہ سے باہر تک مونچھیں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ جب کیا گیا تو آپ نے فرمایا خالف المشرکین والیہود احف الشوارب واعف اللحى. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین یا تو داڑھی نہیں رکھتے تھے یا بہت چھوٹی رکھتے تھے اور مونچھیں بہت بڑی بڑی رکھتے تھے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے سارے لوگ رکھتے تھے؟ ہاں, اگر اس دور میں آپ کا کہنا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے رکھتے تھے تو صحابہ کے رکھنے کے پیچھے نبی کا حکم موجود ہے. نبی
بار بار انہیں تلقین فرماتے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو. اور بھی اگر روا روی پہ فیصلہ نہ کرنا ہو غامدی صاحب کی طرح، مفکرانہ انداز میں کوئی بات نہ کہنی ہو، سیکولر انداز فکر نہ ہو، تو ہم ایک ایک روایت کو دیکھیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں آیا؟ یہ فکر بھی درست نہیں ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن مجید پڑھنے والا، تفسیر پڑھنے والا طالب علم غور کر سکتا ہے. یہاں پر جو تعبیر کا فرق ہے وہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اطیعوا اللہ والرسول. بیسیوں تعبیرات قرآن میں ایسی ہیں بالکل قواعد کے بالکل عین مطابق ہے. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اس میں کیا خرابی ہو جاتی؟ لیکن اگر اس کے بجائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے تو بہت زیادہ معنویت پیدا ہو جاتی ہے، بات بہت بامانہ ہو جاتی ہے. اگر وہاں پہ کچھ غلط نہیں ہوتا تو یہاں پر بہت کچھ زائد مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی حکم آئے، اللہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ اگر کہتا ہے ماننا ہے، اور اگر اللہ کا حوالہ نہیں آتا، نبی اپنی زبان میں کہتا ہے مثال کے طور پہ احفوا الشوارب واعفوا اللحى، تو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ نے اپنے لیے صیغہ استعمال کیا ویسے نبی کے لیے صیغہ استعمال کیا ہے. آپ کو ماننا پڑے گا. کیوں قرآن کا ہم اس طرح مطالعہ نہ کریں تو کیا کوئی سیکولر طریقہ ہے قرآن کے مطالعے کا؟ سیکولر اگر کوئی طریقہ ہے تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ یہ سیکولر کا لفظ ایسا عام ہوا ہے، ایسے لوگ سیکولر ہو گئے ہیں، اعتدال پسند ہو گئے ہیں. اب ان کو دنیا خود مسلمان یہ سمجھتے ہیں یہ اعتدال پسند قسم کو علماء ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. دوسری قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو کچھ دیں، حکم دیں، شریعت دیں، اسے اختیار کرنا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس بات سے روکے اس سے بات ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کے ساتھ کوئی حکم اگر نہ آئے، براہ راست نبی دے رہا ہے تو وہ عین شریعت اور دین ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا. اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایسا تھا اور ویسا تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے. قرآن میں کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کا تذکرہ آئے؟ سب مقدم کون ہے؟ قرآن مقدم ہے یا نبی؟ نبی مقدم ہے. نبی نہ ہوتا تو قرآن نہ، نبی کے کہنے سے ہم نے جانا یہ اللہ کی کتاب ہے. نبی مقدم ہے. نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے جانا یہ قرآن ہے، اور نبی نے یہ کہا یہ سنت ہے تو ہم نے جانا یہ سنت ہے. تو نبی مقدم ہے. سب سے پہلے نبی آیا، اس نے بتایا کہ ہم پر ایک وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے کلمات ہیں. ایک پیش کرنا کہ قرآن میں نہیں ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیثوں میں اس بات کی پیشن گوئی کی ہے. ایسا ہرگز نہ ہو کہ اپنی مسہریوں پہ گدوں پہ بیٹھے ہوئے ٹھاٹ سے پڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے رسول کے حوالے سے دین کا کوئی ہم حکم پہنچایا جائے تو کہیں یہ تو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. نبی نے فرمایا، نبی کی پیشن گوئی ہے. اور آج ہم دیکھنے سننے لگے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ نہیں تذکرہ، اگر کوئی دین تھا تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. غامدی صاحب صریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں عبادت کے علاوہ تین ماخذ ہیں دین کے، ایک طہارت جسم اور ایک طہارت نفس یعنی اخلاق، اور تیسرے خورد و نوش کی طہارت و پاکیزگی. یہ تین ماخذ ہیں، یہ خود غلط ماخذ ہے. یہ ماخذ ٹھہرانا درست نہیں ہے. اور 20 ماخذ ہیں جو ان تینوں میں نہیں آتے اور وہ دین ہے. مجھے بتایا جائے کہ قرآن میں کہیں مہمان نوازی کا حکم آیا ہے؟ مہمان نوازی کا قرآن میں کہیں حکم نہیں آیا کہ اپنے مہمان کی ضیافت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، ضیافت انہوں نے کی تھی. وہ تو ایک واقعے کو بیان کیا گیا. تو واقعے کا بیان کو اگر لے لیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون پہ خفا ہوئے تو داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا انہیں. تو یہ بھی تو واقعہ ہے. یہ بھی تو واقعہ بتاتا ہے کہ داڑھی رکھتے تھے انبیاء. خود عشرۃ من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں سے ہے قص الشارب واعفاء اللحى، مونچھ کٹانا، داڑھی بڑھانا. اس کے بارے میں علماء نے لکھا عشرۃ من الفطرہ اے عشرۃ من سنت الانبیاء، انبیاء کی سنتوں میں اس 10 چیزیں ہیں. یعنی سارے انبیاء نے داڑھی رکھا ہے،
سب بارش ہوتے تھے. جو چیز دین سے متعلق نہیں اس میں تمام انبیاء کا مشترک ہونا کوئی ضروری نہیں. وہی چیزیں مشترک ہو سکتی ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں. جو دین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں وہ چیزیں مشترک انبیاء کرام کے درمیان نہیں ہو سکتی ہیں. ٹائم ہو رہا ہے. طلبا سے ایک بات میں کہہ دوں کہ 1:15 پہ تقریر ختم ہوگی. 5 منٹ کا وقفہ ہوگا سنت پڑھنے کے لیے اور 1:45 پہ لازماً تقریر شروع ہو جائے گی.